قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر کامل تو سب کچھ نامکمل. اور اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. اعلیٰ حضرت فرمائے کہ سر سے لے کے قدم تک اللہ کی شان ہے یہ. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے. میں نے تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان گئی. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان گئی. میرا موضوع آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر سی گفتگو کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو موضوع ہے بہت زیادہ طویل ہے اور مختصر سے وقت میں اس پورے موضوع کو بیان کرنا یقیناً محال ہے، ناممکن ہے. لیکن کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس محفل میں 11ویں شریف کی محفل میں بیٹھنے سے پہلے یا اس کے درمیان کوئی نیت نہیں کی تو ابھی آپ نیت کر لیں کہ میں ثواب کے لیے اپنا وقت دوں گا. الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہی ہوتا ہے. کام کی اچھی نیت نہیں کی جائے تو اس جائز کام کا ثواب نہیں ملتا. اپنی عادت بنائیے کہ کہیں بھی کسی محفل میں شرکت کریں، نعت خوانی ہو یا کوئی بھی اچھا کام کرنے شروع ہو یا کوئی بھی جائز کام کرے، پہلے ثواب کی نیت ضرور کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سنیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. درود پاک پہ پڑھ لیجیے. سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. میں نے جس آیت کی تلاوت کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے حبیب آپ فرما دیں، قل آپ فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو. قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ کی اتباع کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اے محبوب آپ فرما دیں کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، یعنی محبوب کی اطاعت کرو، محبوب کی پیروی کرو. تو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے عشق کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو تم میری پیروی کرو. اور جب تم میری یعنی رسول اللہ کی پیروی کرو گے تو کیا ہوگا؟ تو فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. بندے کی خواہش ہے کہ میں رب سے محبت کروں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شرط بتا دی. کیا شرط بتائی؟ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ رسول اللہ کی پیروی کرو. کیا کرو؟ رسول اللہ کی پیروی اور ان کی اطاعت کرو. اور جب تم مصطفیٰ کریم کی پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ، پہلے تم اللہ سے محبت کرنا چاہ رہے تھے، جب تم محبوب خدا کی پیروی کرو گے، جب تم رسول اللہ کی اطاعت کرو گے تو تم تو دور کی بات ہے اللہ تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، محبوب بنا لے گا. اسی موضوع پہ مختصر سی گفتگو کرتا ہوں. اس سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محبت کہتے کس ہے، پیار کہتے کس ہے. جب تک محبت کی تعریف ہمیں نہیں پتہ ہوگی تو ہم صحیح طور پہ اللہ اس کے رسول سے محبت کیسے کریں گے. غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محبت کی تعریف لکھی. آپ لکھتے ہیں کہ انسان کا دل کسی اچھی چیز کی طرف مائل ہو جائے، انسان کا دل کسی اچھی چیز کی طرف کھنچنا شروع ہو جائے، انسان کا کسی چیز کی طرف رجحان بڑھ جائے تو سمجھو اس انسان کو اس چیز سے محبت ہو گئی. محبت کی تعریف سمجھے، انسان کے دل کی ایک کیفیت ہے
جب وہ کیفیت کسی چیز کی طرف کھنچتی ہے تو جب انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے. دو باتیں ہیں, پہلی ہے محبت, دوسری ہے عشق. محبت یہ پہلی سیڑھی ہے اور عشق اس سے اوپر کی سیڑھی ہے. جب تک کسی سے آپ کو محبت نہیں ہوگی تو ڈائریکٹ عشق نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ کسی چیز کی طرف تمہارا دل مائل ہو جائے تو اس سے تمہیں محبت ہو گئی, یہ محبت کی تعریف. آگے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب اس محبت میں شدت آ جائے تو اب سمجھ لو تمہیں اس سے عشق ہو گیا. تمہارا دل کسی چیز کی طرف کھنچنا شروع ہو جائے, تمہیں اس کی یاد آئے, تمہیں اس کی تڑپ ہو, تو یہ تو ہو گئی تمہیں اس سے محبت. لیکن جب اس محبت میں شدت آ جائے, اس محبت میں سختی آ جائے تو اب سمجھو تمہیں اس سے عشق ہو گیا. لہٰذا یہ ہے محبت کی تعریف. اور محبت کرنی کس سے ہے؟ یقیناً اللہ اور اس کے رسول سے محبت جو کرے گا وہی حقیقی محبت ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کرنے کے لیے, خود سے محبت کرنے کے لیے یہ شرط بتا دی کہ اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو تو کیا کرو؟ محبوب کی اتباع کرو, محبوب کی پیروی کرو. جب تم رسول اللہ کی پیروی کرو گے تو اللہ تمہیں انعام یہ دے گا کہ پہلے تم اللہ سے محبت کرنا چاہ رہے تھے, جب تم نے رسول اللہ کی اطاعت کرنا شروع کر دی تو اب اللہ تم سے محبت کرے گا. اور یاد رکھیے گا کہ انسان کو جس سے محبت ہو جائے, انسان کو جس سے پیار ہو جائے, انسان کو جس سے عشق ہو جائے, انسان اس کا ذکر اتنا زیادہ کرتا ہے. تمہیں کسی سے اگر محبت ہو گئی تو تم اس کا ذکر لازمی کرو گے, اس کو پکارو گے لازمی, اس کو یاد ضرور کرو گے. اگر کسی بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہو جائے, وہ بندہ کاروبار کرے گا, کام کاج کرے گا, ہاتھ پاؤں اور نظریں تو کام کاج میں مصروف ہیں لیکن دل محبوب کو یاد کر رہا ہوگا. وہ بندہ اپنی ضروریات پوری کر رہا ہوگا لیکن اس کا دل محبوب کی یاد میں گم ہوگا. وہ بندہ کچھ بھی کرے, اس کی زبان سے زیادہ ذکر اپنے محبوب کا ہی نکلے گا, اس کی زبان سے زیادہ یاد, اس کے دل میں زیادہ یاد محبوب کی ہی آئے گی. جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی سے محبت ہو گئی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس طرح کرتی ہے, اپنے دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں لگانا, اپنی زبان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناپانی اور درود میں لگانا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ جتنی محبت کرتا ہے اتنی کوئی انسان نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کی کہ زمین و زمان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی سجایا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ بنتی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اللہ نے یہ کائنات سجائی, یہ ستارے سجائے, چاند چاندنی برسا رہا ہے, سورج میں روشنی رکھی, موم جیسے بادل بنائے, ہوائیں بنائی, یہ سارا نظام ہستی بنایا صرف اپنے محبوب کے آنے کی خوشی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے اور حکم بھی دیتا ہے کہ اے لوگوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. اب اس میں کافی سارے راستے نکلتے ہیں اس ٹاپک میں, جس میں سے میرا عنوان درود پاک ہے. درود پاک, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی وہ اپنی زبان سے پیارے آقا پر درود و سلام کے گجرے لازمی نشانت کرے گا, بغیر اختیار کے اس کی زبان سے درود پاک نکلیں گے. اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم بڑے دعوے کرتے ہیں رسول اللہ سے محبت کے, ہم بڑے دعوے کرتے ہیں محبوب کی محبت کی کہ ہمیں رسول اللہ سے عشق ہو گیا. کیا ہم اپنے نبی کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے, تاکہ نقالی کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ ہمیں اپنا امتحان لینا ہے. درود پاک کے متعلق فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت آپ ہر نماز کے بعد امام صاحب سے دعا میں سنتے ہوں گے. کبھی غور کرا کہ اس آیت کا نچوڑ کیا ہے, اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اب ذرا اپنا دھیان آپ یہاں رکھیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ, بے شک اللہ, و ملائکتہ, اور اللہ کے فرشتے,
پہلے کس کا ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا، ان اللہ بے شک اللہ، وملائکتہ اور اللہ کے فرشتے، یصلون درود پڑھتے ہیں علی النبی اپنے نبی پر. پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ درود پڑھتا ہے، پھر فرمایا وملائکتہ اس کے فرشتے بھی یصلون علی النبی اپنے نبی پہ درود پڑھتے ہیں. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، صلو تم بھی درود پڑھو، وسلموا تسلیما اور خوب سلام بھی بھیجو. پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ درود پڑھتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، پھر فرمایا اللہ کے بعد اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، اور آخر میں حکم دے رہا ہے کہ اے لوگوں اللہ بھی درود پڑھتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تم انسان ہو تو صلو تم بھی درود پڑھو، وسلموا تسلیما اور خوب سلام بھی بھیجو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الناس صلو اے لوگو تم درود پڑھو، نہیں، صرف ایمان والوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تم درود پڑھو، وسلموا تسلیما اور خوب سلام بھی بھیجو. یعنی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتے ہیں وہی حقیقت میں ایمان والے ہوتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الناس اے لوگو تم درود پڑھو. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تم درود پڑھو، وسلموا تسلیما اور تم ہی خوب سلام بھیجو. تو پتہ چل گیا کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہوگا وہی اصل ایمان والا ہوگا. اور ایمان کی بنیاد بھی رسول اللہ سے محبت ہے. جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے وہ ایمان والا بھی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا درود پاک کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیے. ایک بات غور کیجیے، ایک بات آپ غور کیجیے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار احکام نازل فرمائے. اے لوگوں تم زکوٰۃ ادا کرو، اقیموا الصلاۃ تم نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، تم اپنے والدین کی خدمت کرو، اگر تم صاحب حیثیت ہو تو حج کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ تعالیٰ نے دیگر احکام بھی نازل فرمائے کہ اے لوگوں تم یہ کرو، تم پر یہ فرض ہے، تم پہ یہ ضروری ہے. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ کہ نماز قائم کرو، وہاں یہ نہیں فرمایا کہ تم قائم کرو کیونکہ میں بھی کرتا ہوں. نہیں، اللہ نماز ادا کرنے سے، کسی کی عبادت کرنے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں تو تم بھی کرو. نہیں، اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے سے، کسی کو خیرات دینے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صاحب حیثیت ہو تو حج کرو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی حج کرتا ہوں تو تم بھی کرو. اللہ تعالیٰ حج کرنے سے پاک ہے. والدین کی خدمت کرو، یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی خدمت کرتا ہوں تو تم بھی کرو. اب ذرا توجہ رکھیے گا، درود پاک کی اہمیت اس بات سے اندازہ لگائیے کہ درود کی کتنی اہمیت ہے، اللہ کو اپنے حبیب سے کتنی محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نماز ادا کرو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی دیتا ہوں تو تم بھی دو. فرمایا حج کرو، یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی حج کرتا ہوں تو تم بھی کرو. فرمایا والدین کی خدمت کرو، تو یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی خدمت کرتا ہوں تو تم بھی کرو. اللہ تعالیٰ نے دیگر احکام نازل فرمائے، یہ کہیں نہیں فرمایا کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو. بات آئی محبوب خدا پر درود کی تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے اے لوگوں اپنے نبی کی ذات پہ درود تو میں بھی بھیجتا ہوں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، صلو تم بھی درود پڑھو. کسی بھی حکم میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو. لیکن جب بات آئی رسول اللہ پر درود کی تو فرمایا کہ ان اللہ، درود تو اللہ بھی پڑھتا ہے، اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اے لوگوں تم بھی درود پڑھو. اس سے اندازہ لگائیے کہ درود کی اہمیت کتنی ہے، درود کا مقام اور درود کا مرتبہ کتنا ہے. درود پاک کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود درود پڑھتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اور لوگوں کو بھی حکم دے رہے تم بھی درود پڑھو. اس پہ اور غور کیجیے. اللہ تعالیٰ نے اول و آخر، یعنی وہ ذات قدیم ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو
اور ہمیشہ تک ہی رہے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کروڑوں سال پہلے سے. نہیں, کروڑوں سال پہلے سے ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کروڑوں سال سے پہلے اللہ نہیں تھا, صرف کروڑوں سال پہلے تک سے ہے. نہیں, کوئی قید نہیں لگا سکتے, کوئی مقدار نہیں لگا سکتے کہ اتنے سال پہلے سے. قدیم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہمیشہ سے ہو, ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک رہے. اور اللہ کی ذات کے سوا کوئی چیز قدیم نہیں. سب چیزیں حادث ہیں, یعنی پیدا کی گئی ہیں اور ختم ہو گئی, فانی ہے اور حادث ہے. اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جو قدیم ہے, یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہی رہے گا. تو یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ تک رہے گا. تو جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے, جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ تک رہے گی, اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ تک رہے گی. میں جہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا, اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ تک ہی رہیں گی. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے, سننے والا ہے, تو اس کا سننا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. اللہ تعالیٰ غفور ہے, مغفرت فرمانے والا ہے, تو اس کا بخشنا ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ تک رہے گا. اللہ تعالیٰ بصیر ہے, دیکھنے والا ہے, اس کی بصارت ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ تک رہے گی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کلیم بھی ہے, کلام فرمانے والا ہے, اس کا کلام ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. اب یہاں اس بات پہ غور کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آج صرف ہم نہیں کرتے, بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں رسول اللہ پر درود و سلام بھیجتا ہوں, میں اپنے نبی کی ذات پہ درود پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ درود پڑھتا ہے نبی کی ذات پہ. اللہ تعالیٰ کا پڑھنا, درود بھیجنا یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہوتا رہے گا. تو پتہ چل گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کوئی آج سے نہیں پڑھا جا رہا, بلکہ یہ تو وہ ذات ہے کہ جن کی ثناخوانی ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے اور ہمیشہ تک ہی ہوتی رہے گی. نے قرآن مجید میں یہ واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا صرف آج کے مسلمان آج کے سننے نہیں کرتے, بلکہ یہ چرچا تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے اور ہمیشہ تک ہی ہوتا رہے گا. اور یہ وہ چرچا ہے کہ جو اللہ نے بھی کرا. عرش پر رسول اللہ کا چرچا ہوا, ساتوں آسمانوں پر مصطفیٰ کریم کا چرچا ہوا, سدرۃ المنتہا پہ رسول اللہ کا چرچا ہوا, لامقام میں رسول اللہ کا چرچا ہوا. اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہمیشہ سے کیا اور ہوتا رہے گا. فرشتے بھی رسول اللہ کا چرچا کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. انشاءاللہ ہم سنی بھی مصطفیٰ کریم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور بھیجتے ہی رہیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. پر درود ہے نا, یہ بھی محبت کی نشانی ہے, یہ بھی محبت کی پہچان ہے. جو بندہ جتنا زیادہ اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے, سمجھو وہ اس سے اتنی ہی زیادہ محبت کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنو, بڑی پیاری حدیث اور ٹینشن فری حدیث ہے. فرمایا کہ تم میں سے قیامت کے روز تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ زیادہ درود پاک پڑھے ہوگا. وہ قیامت کا دن جو اتنی وحشتوں کا دن ہوگا, اتنی دہشتوں کا دن ہوگا, کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. سارے انبیاء کرام بھی رسول اللہ کی طرف ہی بھیج دیں گے. ماں نہ بیٹے کی مدد کر پائے گی, نہ بیٹا باپ کی مدد کر پائے گا. ہر کسی کی حالت تشویشناک ہوگی. ایسی صورتحال میں سکون میں وہی ہوگا جو محبوب خدا کے قریب ہوگا. اور رسول اللہ نے یہ طریقہ بتا دیا, رسول اللہ نے یہ میتھڈ بتا دیا, رسول اللہ نے یہ سولوشن بتا دیا کہ اے غلامان مصطفیٰ, اے میرے امتیوں, اگر تم چاہتے ہو کہ اس روز جس روز کوئی کسی کی نہیں سنے گا, اگر اس روز تم چاہتے ہو کہ میرے قریب ہو جاؤ تو مجھ پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دو. تو جو دنیا میں زیادہ درود پڑھے گا رسول اللہ کی قیامت میں اتنا ہی قریب ہوگا. یہ ایک شاخ ہے رسول اللہ سے محبت کی. اور بھی کئی شاخیں ہیں, لائن سے انشاءاللہ سبوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. موضوع بہت طویل ہے, ایک نیت یہاں سے لے کے جائیے. یاد رکھیے کہیں بھی کہیں آپ ٹائم دینا, کچھ نہ کچھ سیکھیں لازمی. محفلوں میں ٹائم دیں تو کچھ نہ کچھ حاصل کریں. جیسے پہلے تھے
2 گھنٹے محفل میں دیے, اس کے بعد آئے جیسے تھے ویسے ہی ہیں, تو کیا فائدہ ہوا؟ واقعات تو بڑے سنتے ہی رہتے ہیں. اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کیجئے, اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کیجئے. آپ نے یہاں ٹائم دیا, نیت کر کے اٹھے کہ کچھ نہیں, صرف چلتے پھرتے رسول اللہ کی ذات پہ صلی اللہ علیہ محمد کے نذرانے پیش کریں. یہ نیت کریں, چلتے پھرتے. اپنی زبان کو فضول گوئی سے بچائیں, اپنی زبان کو گالیوں سے بچائیں, اپنی زبان کو غلط باتوں, بے مقصد باتوں سے بچائیں, اور درود و سلام میں اپنی زبان کو لگا دیں. یقیناً یہ بات تجربے والی ہے کہ جو بندہ اپنے نبی کی ذات پہ درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتا ہے تو رسول اللہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں بھی دور کر دیتا ہے, اس کی مشکلات بھی آسان کر دیتا ہے. اور جب یہ غلام مصطفیٰ اپنے نبی کی ذات پہ درود و سلام کی گجرے نچھاور کرتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل چمکا دیا جاتا ہے. آقا دلوں کو چمکاتے ہیں کیونکہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا